بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سامعین محترم، بزرگوں کا اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کی تربیت کا بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ جس میں وہ ان کو شرمندگی و خجالت سے بھی بچاتے ہیں اور ان کو اپنی بات بھی پہنچا دیتے ہیں۔ بابا جی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دروگا والا کے ایک نواحی قصبے شریف پورہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کے مریدین کی تعداد جو ہے وہ بھی زیادہ تر دیہات سے تعلق رکھتی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں یہ بڑے سیدھے سادے سے ہوتے ہیں، تکلفات سے آشنا نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ تر اتنا زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے۔ تو انہی میں بابا جی کے ایک مرید تھے، بابو تھے، PIA میں کسی اعلیٰ عہدے پر تھے۔ تو ایک مجلس میں وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو جس طرح سے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی ہر درویش کی درگاہ پر لنگر کا کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، سادگی ہوتی ہے، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جسے جانتے ہو یا نہیں جانتے اسے سلام کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کی بھی سنت ہے۔ اللہ بھی ہم سب کو کھلاتا پلاتا ہے، لہٰذا جب ہم کسی کو کھلاتے پلاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہو کر ہمیں مزید اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ جس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ ظاہری بات ہے کہ بہت خوش ہوگا۔ تو اسی طرح سے اس مجلس میں بھی کھانے کا اہتمام تھا، جسے عرف عام میں لنگر کہا جاتا ہے۔ تو وہاں کے دیہاتی منتظمین نے آواز دی کہ تمام لوگ دسترخوان پر آ جائیں۔ تمامی لوگوں کے ساتھ وہ بابو صاحب بھی اٹھ کر تو اس دسترخوان پر چلے گئے۔ تو ان کی جو گاڑی اور دیگر الماریوں کی چابیاں تھیں وہ وہیں پہ پڑی رہیں۔ اب ایک دیہاتی نے وہ چابیاں اٹھائیں اور بلند آواز سے کہا، بھئی یہ چابیاں کس کی ہیں؟ تو وہ بابو متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میری ہیں۔ تو اس دیہاتی نے وہیں سے ان کی طرف پھینک دی، تو جس کی وجہ سے ان کو شدید غصہ آیا کہ یہ کیسی بد تہذیبی ہے۔ تو وہ اٹھ کر دسترخوان سے الگ ہو گئے اور کھانا نہ کھایا۔ بابا جی اسماعیل صاحب نے جب تمام لوگ کھانا کھا چکے تو اپنے خادمین سے پوچھا کہ کیا سب نے کھانا کھا لیا، کیونکہ یہ بھی بزرگوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ سب کی فکر کرتے ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ جی سب نے کھانا کھا لیا، لیکن وہ جو بابو صاحب ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے وجہ دریافت کی تو اس دیہاتی نے وہ ساری بات ان کو سنائی۔ آپ نے ان صاحب کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کہنے لگا، بابا جی
یہاں کے لوگ بڑے جاہل ہیں، انہیں تمیز ہی نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ تو بابا جی فرمانے لگے چلیں چھوڑیں، یہ تو جاہل لوگ ہیں، اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کی نوکری کیسی جا رہی ہے؟ کہنے لگے جی اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑی ٹھیک جا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگے کہ میں 30 سال سے PIA میں ہوں۔ تو بابا اسماعیل صاحب انداز بھی بڑا سادہ گفتگو فرماتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ پھر وہاں کے قاعدے قوانین تو آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گے، اصول و ضوابط جو بھی اس محکمے کے ہیں آپ ان سے آشنا ہو گئے ہوں گے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں جی بابا جی، عمریں گزر جاتی ہیں ان قوانین کو سمجھنے میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب ایک محکمے کی اصول و ضوابط کو سیکھنے میں عمریں گزر جاتی ہیں تو وہ ساری چیزیں انسان نہیں کر پاتا یا سیکھ پاتا۔ تو ایک آدمی جسے جمعہ 8 دن ہوئے مرید ہوا، آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ تہذیب یافتہ ہو اور اسے سارے قوانین آتے ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس پر وہ صاحب شرمسار ہوئے اور کہنے لگے کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ دیکھیں کسی بھی محکمے میں آپ جب جاتے ہیں تو ایک وقت درکار ہوتا ہے، تو اسی طرح جو بندہ طریقت کے محکمے میں آتا ہے اسے بھی سیکھتے سیکھتے وقت لگتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے تاکہ ہم پیار اور محبت کا پھیلاؤ جو ہے اسے جاری رکھ سکیں کہ ہمارا دین ہمیں پیار اور محبت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں